حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے وصال کو تیسرا دن تھا، بڑی تکلیف تھی، بڑا غم تھا، دکھ ابھی تازہ تھا۔ میں حضور کی قبر انور سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا تو کہتے ہیں ایک شخص آیا اور مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہتے چونکہ زخم تازہ تھا، 3 دن گزرے تھے تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا وہ جو سامنے مزار پر انوار ہے نا، قبر اطہر، وہ میرے نبی پاک کی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی اور اس کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، تو میں تو آ گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول گیا تو حضور میں آ گیا ہوں، تو آپ نے پردہ کر لیا، میں کدھر جاؤں؟ حضرت علی فرماتے ہیں وہ اس درد سے رویا کہ میں بھی رو پڑا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضور کی قبر انور کے اندر سے آواز آئی، او اعرابی چلا جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، پر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جناب ابو ایوب انصاری دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں، ٹائم پہ آیا کر، بڑی دیر سے کھڑے ہیں، کیوں دیر سے آیا ہے؟ بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر، لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا، اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے۔ کب وقت پہ آیا کر، کو ملازم نہیں تیرے؟ تو سیدنا فاروق اعظم منبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے، جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری توجہ صحیح۔ اور پھر عمر رو پڑے، رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو، غلطی کوئی نہیں، میرے پاس کرتا ایک ہی ہے، اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خشک ہونے کو ڈال دیا تھا، غریب ہوں، کرتا دوسرا کوئی نہیں، تو وہ ذرا نا خشک ہونے میں آ کے دیکھ لو، ابھی بھی گیلا ہے، مجھے معاف کر دو، میری غلطی نہیں ہے۔ صحابہ درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھا اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا کرے۔ لیکن حدیث میں جو حضور نے شرط لگائی اس شرط کا خیال رکھنا ہے، تو حضور نے فرمایا تو محبت سے چہرہ دیکھ، تیرے رسول کا وعدہ ہے رب مقبول حج کا ثواب دے گا۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 2 دفعہ دیکھوں؟ تو حضور نے فرمایا 2 حج کا ثواب۔ اس نے کہا حضور میں دن میں 3 دفعہ دیکھوں؟ تو فرمایا 3 حج کا ثواب۔ اس نے 4تھی بار کی بات کی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تو جو پوچھتا رہے گا اور میں بتاتا رہوں گا تو بات ختم نہ کرے۔ حضور حکم کریں، فرمایا تو 100 دفعہ دیکھ، اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرے۔